ہندو مذہب، جسے دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے، میں صبح کا آغاز سوریہ ویو یعنی کہ سورج کی پوجا سے کیا جاتا ہے، اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے سورج کے طلوع ہوتے ہی سوریہ ویو کو منتر پڑھتے ہوئے پانی ارتھن کرتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں آج بھی بے قابو پانی، آگ اور قدرتی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے جیٹھ کا تہوار عقیدت و احترام سے روزے رکھ کر غروب آفتاب تک منایا جاتا ہے۔ اور کیونکہ پاکستان بالخصوص ہزاروں سال کی قدامت رکھنے والے شہر ملتان میں بھی قیام پاکستان سے قبل ہندو گھرانوں میں سورج دیوتا کی پوجا سے دن کا آغاز کیا جاتا تھا، جبکہ جیٹھ کے تہوار کے موقع پر سورج کنڈ مندر کے سامنے موجود تالاب پر سورج دیوتا کے پجاری پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، کیمرامین شبیر بھٹی کے ساتھ سورج کنڈ مندر، جو کہ آج تباہی کا شکار ہو چکا ہے، کہ ملبے کے ڈھیر پر موجود ہوں۔ اس مندر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں یہ ہزاروں سال پرانا مندر تھا، جہاں سورج دیوتا کی ایک ایسی مورتی نصب تھی جو کہ بھارت سے بھی نظر آتی تھی۔ یہاں سال میں 2 میلے لگا کرتے تھے، اور جہاں پوجا پاٹ کے لیے ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں سے سورج کے پجاری آیا کرتے تھے، جس کا سلسلہ قیام پاکستان سے قبل تک جاری رہا۔ اور پھر جب اطراف میں رہنے والے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہندوستان ہجرت کر گئے تو نہ صرف اس مندر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، بلکہ ملتان کے 52 ورثوں میں شامل ہونے کے باوجود اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی، جس کے سبب یہ مندر مکمل طور پر تباہی کا شکار بن چکا ہے۔ اس وقت یہ مندر ماں سوائے مٹی کے ڈھیر کے کچھ نہیں، لیکن اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے اب بھی آثار نظر آتے ہیں، جبکہ اس کے سامنے واقع 132 فٹ لمبا اور 10 فٹ گہرا تالاب بھی مکمل طور پر سوکھ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے اس مندر جہاں صرف سونے کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، وہ کئی بار لوٹا گیا اور لوٹ کر اسے کنگال بنا دیا، اور صرف اس مندر کے مٹے ہوئے آثار کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس مندر کے عین سامنے بھریوگ نام کا ایک کپڑا مارکیٹ بھی موجود تھی، اور اس وقت اس کا نمبر 1682 ملتان تھا، جو کہ آج بھی ہندی زبان کی ایک تختی کی صورت میں مندر کے عین سامنے والی عمارت میں موجود ہے، مگر ہندو پراپرٹی کی حفاظت کرنے والے ادارے اور محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے کسی قسم کی دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب یہ اہم تاریخی ورثہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور دھیرے دھیرے زمین بوس ہو رہا ہے۔ جبکہ اس مندر پر جس انداز سے قبضے جاری ہیں، جس انداز سے مٹی چوری ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر ایسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یہ مندر مکمل طور پر زمین بوس ہو جائے گا، مکمل طور پر تباہی بربادی کا شکار بن جائے گا۔